ہم انسان ہیں اور اپنے آپ کو خطا کا پتلا سمجھتے ہیں. اپنے عیبوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی خطا کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی عاجزی عجز کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی ہیومن لمٹس کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی بے بسی کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے علم کی لمٹس کو دیکھتے ہیں، اپنی معلومات کی لمٹس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے عمل کی خامی دیکھتے ہیں، اپنی نیت کی خامی دیکھتے ہیں. ہزار کمزوریاں ہمیں، ہزار عیب اپنے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، جس کے بعد ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ایک عام آدمی کے طور پہ، ایک عام انسان کے طور پہ میرے پاس کوئی ایسا راستہ یا ذریعہ نہیں کہ میں اللہ جل شانہ کی محبت کا مستحق بن سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہماری اس مایوسی کو، ہماری اس نا امیدی کو زائل فرماتے ہیں، اور اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ہمیں ایک راستہ عطا فرماتے ہیں کہ تمہارے عیب اپنی جگہ، تمہاری خامیاں اپنی جگہ، تمہاری کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن پھر بھی تم اگر خود چاہو اور اس راستے کی طرف گامزن ہو جاؤ تو اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکتے ہو. اور وہ راستہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو یہ بیان فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، یحببکم اللہ، تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، قدم بقدم میرے نقش قدم پہ چلو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں، تمہاری تقصیروں، تمہاری خطاؤں، تمہاری خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بندے کی ایک عام انسان کے طور پہ، خاص طور پہ لٹریچر اس چیز میں ہماری آنکھوں کو بہت دھندلاتا ہے، اور وہ چاہے ہمارا اورینٹل لٹریچر ہو یا انگلش لٹریچر ہو، اسپیشلی جنرلی کوئی بھی یورپین لٹریچر ہو، اس میں جو کانسیپٹ ہے لو کا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی رومانٹسزم کی جو موومنٹ ہے لٹریچر میں، اسے آپ دیکھیں اس میں، اور پھر ماڈرن جو اسپیشلی پوسٹ ففٹیز جو سینما ڈیولپ ہوا، اس نے جس طریقے سے مختلف ٹرمنالوجیز کی جو میننگ تھی اس کو جس طریقے سے اس نے ڈسٹارٹ کیا ہے، وہ بڑی ڈسٹربنگ ہے. اور اس نے بہت حد تک جو بھی پاپولیشن اس کو دیکھتی ہے یا اس لٹریچر کو جو رومانٹسزم کی موومنٹ کے بعد وجود میں آیا اس کو جو پڑھتی ہے، وہ محبت کے بارے میں ہمیشہ کنفیوژن کا اور بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس کے شکار رہتی ہے. محبت جو ہے بنیادی طور پہ یہ ایک ڈیوائن ایموشن ہے، اور محبت کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے غالباً امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آئی نو کہ ٹوڈیز جنریشن they are more attached with the Arabic literature rather with the Persian literature, and especially living in this country. We know very little about the contribution of Persian literature in development of Muslim India, in giving tarbiyya and training
to the Muslims of India for more than 7-8 centuries. So the Persian literature was very essential for our our national life, life of Ummah, especially in the Indo-Pak subcontinent. So still it impacts a lot our thoughts, our behavior, our attitude, our beliefs, our fiqh, our aqidah, everything is so much influenced by the Persian literature. And but I'm afraid that majority of our youth living here in the Western countries, unfortunately, they are very little aware of that fact and the importance of that language. And actually, there are three languages those contributed a lot, especially towards Islamic literature and understanding. Of course, the first language was Arabic, and the second was Persian, and the third was Turkish. Even if you today go to take admission in MPhil degree program or PhD in religious studies, especially in Islamic studies in Oxford University or in the Cambridge or elsewhere, they demand you that if you have command over three of major Islamic languages or at least one of these, Arabic, Persian, and Turkish. So if you know one of them, you become eligible to get admission in the Oxford University in Islamic Studies program. What I'm trying to say is the Persian literature is very important in I mean our civilizational life, especially in Indo-Pak subcontinent, in Anatolia, in Central Asia, in Turkey, in Russia, in China. تو امام جامی بہت ہی انفلوئنشل صوفی تھے، انٹلیکچوئل تھے، گرامر پہ ان کا جو کام ہے، ہسٹری پہ، تفسیر پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، جنہیں یعنی عالم الکل کہتے تھے نا، ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی کہ ہی نو ایوری تھنگ اباؤٹ اسلام. وہ چند ایک جو نابغہ روزگار جیسے ایجپٹ میں اگر آپ دیکھیں بدر الدین آئینی ہے یا حجر اسقلانی ہے، اس کیلیبر کے جو لوگ سینٹرل ایشیا میں پیدا ہوئے، امام جامی ان میں ایک بہت ہی لیڈنگ فگر ہیں. اور بہت مشکل کتابیں ہیں امام جامی کی، علماء جانتے ہیں انہیں پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بہت محنت کی، لگن کی ضرورت ہوتی ہے، عام آدمی پڑھ نہیں سکتا. امام جامی نے یہ لکھا ہے کہ ایک پرنسپل لو کے بارے میں، محبت کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ عشق اول در دل معشوق پیدا نہیں ہوا. کہ اگر آپ عاشق ہیں اور آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ نہیں ہیں جو محبت کو انیشیٹ کر رہے ہیں بینگ اے لور. اکارڈنگ ٹو جامی ان اٹس ڈیوائن ایسنس لو از ناٹ اسٹارٹیڈ بائی the lover, rather it is started by beloved. جو محبت ہے اس کی پہل عاشق نہیں کرتا، محبت کی پہل معشوق کرتا ہے اور محبت کی پہل محبوب کرتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں اگر آپ اس اصول کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کے پہل کرنے میں بندہ پہل کرتا ہے یا مولا پہل کرتا ہے؟ پہل کس نے کی محبت کرنا؟ پہل اللہ کی طرف سے ہے محبت کرنا. میں اس کا محب ہوں یہ درست ہے، مگر میرے محب ہونے سے پہلے وہ میرا محب ہے. تو اس معنی میں میرا اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ میرا محبوب بھی ہے، میرا محب بھی ہے. وہ میرا محبوب بھی ہے اور میرا محب بھی ہے، کیونکہ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرے، مجھے اس کی خبر ہی نہ ہو کہ وہ موجود ہے. اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرے، میری زمین کے اوپر ایگزسٹنس ممکن ہی نہیں. اگر میں زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہوں، اگر میں زمین پہ موجود ہوں، میں اس پہ پیدا ہوتا ہوں، اس پلانٹ پہ زندگی بسر کرتا ہوں، سارے سائنس اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو میں امیجنری بھی عرض کر سکتا ہوں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ زمین پہ میری ایگزسٹنس ممکن ہی نہیں ہے اگر میرا اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. میں ایک ایک سانس لیتا ہوں اس وجہ سے لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو میں جب اس سے محبت کرتا ہوں تو محبت کرنے میں پہل نہیں کرتا، وہ پہل کرتا ہے. اور یہی حالت جو ہے
وہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرنے میں پہل نہیں کرتے، ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے محبت کی ہے، حضور ہم سے محبت کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انبیاء۔ حضور نے فرمایا وہ کیوں ایمان میں افضل نہیں ہوں گے جبکہ ان کے اوپر وہی نازل ہوئی؟ وہ تو ایمان میں افضل ہیں، لیکن ایسا ایمان جو عجیب ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان میں اتنے اعلیٰ کیسے ہو، جن کا ایمان تمہارے سامنے حیرت کو لے کے آئے، تمہیں سرپرائز کر دے، ایسا ایمان۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ انبیاء کا ایمان۔ حضور نے فرمایا ان کے ایمان میں تمہیں کیا تعجب ہے، ان کے ایمان پہ کیوں سرپرائز دو گے تم جبکہ ان کے اوپر وہی نازل ہوتی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کے ایمان سے تم کیسے سرپرائز ہو جبکہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں، وہ انوار میں ہیں، وہ پاک ہیں، اللہ نے ان کو ہر نجاست سے آلائش سے دور رکھا ہے، ان کا پیکر پاکیوں کے اندر رہتا ہے، ان کے ایمان پہ تم سرپرائز کیوں ہوتے ہو؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان میں کیا عجب ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم وہی کو آتے دیکھتے ہو، احکام کو اترتے دیکھتے ہو، اللہ کی مدد نصرت تائید کو آتے ہوئے دیکھتے ہو، احکام کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، بشارتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارے ایمان میں کیا عجب ہے، کیا سرپرائز ہے؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہارے ایمان کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کس کا ایمان سرپرائزنگ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے انہوں نے تمہیں نہیں دیکھا ہوگا اور مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا مگر وہ میرے اوپر ایسے ایمان لائیں گے کہ جس طرح ایمان لانے کا حق ہوتا ہے، اور ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہے اس کو، مبارک ہے اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا، اور 7 مبارکیں ہیں اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان لوگوں سے ملنے کا مشتاق ہوں جو میرے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ یہ چاہیں گے کہ میں اپنا مال و متاع جان سب کچھ دے کے رسول اللہ کی ایک جھلک دیکھ لوں۔ امام طبرانی نے اسے روایت کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ محبت کرنے میں آج almost around I think this is according to the Hijri calendar this is 1446, so almost 14 centuries later we are sitting here and discussing the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but just imagine who initiated that love, me with Rasulullah or Rasulullah with me? پہل کس نے کی ہے محبت؟ میں رسول اللہ سے محبت کرنے میں پہل کرنے والا ہوں یا رسول اللہ مجھ سے محبت کرنے میں پہل کرنے والا؟ حضور میرے محبوب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر حضور میرے محب بھی ہیں۔ اگر حضور میرے محب نہ ہوں وہ میرے محبوب کیسے بنے؟ وہ پہلے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عام روایات میں ہمارے یہاں یہ بیان کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اور اس سجدے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی بوقت پیدائش اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی۔ حضور جب عرش پہ گئے، معراج پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کے بارے میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا
کہ اے علی قرآن میں سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سب سے زیادہ امید افزا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا چیز چاہتے ہیں اللہ سے؟ اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ حضور اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کا سوال کریں گے۔ تو امت کی بخشش، امت کی خیر خواہی، امت کی مغفرت کی طلب رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جذبہ محبت کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو حضور کو اپنی امت سے ہے، اپنے لوگوں سے ہے، اپنی ذات اقدس پہ ایمان لانے والے اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان لانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والوں سے حضور کو محبت ہے۔ تو محبت کی پہل کرنے میں یہ ضروری ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں رہے کہ میں رسول اللہ سے محبت بعد میں کرتا ہوں۔ آلموسٹ 1446 ایئرز لیٹر میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضور اس سے پہلے مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ وہ مجھے ذوق کی تسکین کے لیے مولانا امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز سے ایک شعر ہے ان کے مشہور سلام کا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری کے امت پہ لاکھوں سلام۔ ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو نہیں بلایا۔ پاکستان میں وہ اکثر علماء کرام امت کی بات کرتے ہیں، امت کچھ لوگ چھیڑنے کے لیے یا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں مولویوں امت کی بڑی فکر ہے، ایسا کہ امت میں امت کرنے ہو، اپنی سوچو۔ تو بھائی امت کی فکر عالم کو ہونا عجب بات نہیں ہے، امت کی فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، اس لیے کہ امت کے بارے میں سوچنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو راستہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا، وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تک پہنچاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع دو طریق میں کی جاتی ہے، جس پہ قرآن مجید کی ایک آیت شاہد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام جو ہے یہ انسان کے دونوں حصوں پہ محیط ہے، اعمال پر بھی اور نیت کے اوپر بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کی بھی پیروی اور اتباع کرنی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت کی بھی ہم نے پیروی اور اتباع کرنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی اتباع ہمارے لیے واضح ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ اکبر کہتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، بعد میں سورت پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تشہد میں جو کچھ پڑھتے ہیں یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ عمل میں حضور کی سنت ہے۔ حضور کی طرح قیام کرنا، حضور کی طرح رکوع کرنا، حضور کی طرح سجدہ کرنا، حضور کی طرح تشہد میں بیٹھنا، حضور کی طرح روزہ رکھنا، حضور کی طرح نوافل پڑھنا، حضور کی طرح باقی اپنی زندگی کے امور سر انجام دینا، یہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن نیت میں سنت کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو نیت ہے بنیادی طور پہ یہ ڈیفائن کرتی ہے آپ کے آبجیکٹو کو کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کی نیت کیا ہے، اور قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انٹینشن ہے کسی بھی عمل کے لیے اسے واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ حضور کی انٹینشن کیا ہے، حضور کی نیت کیا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، محیای و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آبجیکٹو ہے کسی بھی عمل کے سر انجام فرمانے کا، وہ آبجیکٹو اللہ کی ذات ہے، وہ آبجیکٹو اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مومن کے عمل کیا جو انعام ہے وہ جنہ ہے، وہ ہیون ہے، وہ پیلسز ہیں، وہ تمام انعامات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے جو معلوم ہوتے ہیں، وہ تمام انعامات آخرت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن عبادت کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ میں ان انعامات کے حصول کے لیے عبادت کر رہا ہوں، عبادت کا آبجیکٹو یہ ہے کہ میرا اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر وہ مجھے ان انعامات سے نہ نوازے تو کیا میں اس کی عبادت ترک کر دوں گا؟ جبکہ میرا مقصد تخلیق یہ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ یہ میرے لیے خالص ہو جائے۔ اس لیے جو اخلاص فی اللہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اخلاص فی اللہ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اپنی نیت کو اتنا پیور کر لینا، اتنا پیوریفائی کر دینا کہ اللہ کے علاوہ نیت میں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور رکوع کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضور گریہ فرماتے تھے، مبارک آنکھوں سے آنسو برستے تھے۔ جتنے زاہدین ہیں، عابدین ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ تمام لوگ گریہ ازاری کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا چل کے مسجد میں آنا، نماز ادا کرنا، ان کی نیہ میں ایک خاص ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے صرف اس لیے نہیں آتے کہ وہ عبادت حصول جنہ کے لیے کر رہے ہیں، جنت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ عبادت محض گر و قصور کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ عبادت اپنے کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح، عبادت، اس کے ذریعے ان چیزوں کا حصول ممکن ہے۔ نماز کے ذریعے رزق میں برکت آتی ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ درست ہے کہ نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے زندگی میں برکت ہے، رزق میں برکت ہے، دنیاوی معاملات میں برکت ہے، یہ بالکل بجا ہے۔ لیکن کیا میری عبادت کا آبجیکٹو یہیں تک محدود ہے، یا میں نے اپنی عبادت کو اس سے عظیم تر، اس سے بلند تر، اس سے بیونڈ کسی آبجیکٹو کے لیے کرنا ہے؟ تو وہ آبجیکٹو جو رسول اللہ کی نیہ کے اندر شامل ہے، حضور کی انٹینشن میں شامل ہے، وہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور چیز نہیں۔ اس لیے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا ایسے شخص کو نہیں دیکھا تم نے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ تو ہر وہ چیز جو ما سوی اللہ ہے آپ کے دل میں ہے، جو غیر اللہ ہے، وہ آپ کے اور آپ کے مولا کے درمیان حائل ہے۔ اس کو ہٹانا اور اس سے آگے جانا، یہ آپ کی نیت کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر دے، تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ کیسے اتباع کرنا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اسلام میں داخل ہونا، عمل کے ساتھ اور نیت کے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے عمل میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے نیت میں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ امتی اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دے۔ اور جتنا بھی آئی ایم ناٹ شیور کہ ہاؤ مچ آور یوتھ ہیئر از اویئر آف دیٹ doctrine which tells you the purification of niyyah and the purification of intention. What I'm afraid that majority of the scholars, especially here in the Western countries, normally they talk about our material gains, our material life, our material objectives, and sometime I think that
maybe they are missing that instrumental link, that fundamental link with our that divine nature, with the purpose of our life. And the purpose of our life is connecting ourselves with that noor, with that illumination, जिसे इरफान कहा सूफिया ने, जिसे उन्होंने अपने अंदर की जिंदगी कहा, अपने अंदर से उसकी तलाश कहा। और अपने अंदर से उसकी तलाश का मुराद ही यही है कि अपनी नीयत के जरिए इतना प्योर हो जाना कि इंसान की जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ हो जाए। आखिरी जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि एक इल्म है जिसके बारे में हदीस है सही बुखारी में, जिसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया सही बुखारी किताबुल इल्म में। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हफ़िज़्तु विआअइन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I have learned two types of knowledge from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or I got two type of education from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। जो उनमें पहली है, इल्म की पहली किस्म है, वो मैंने तुम्हारे सामने बयान कर दी। वो अम्मल आखरू, और जहां तक दूसरी का ताल्लुक है, अगर मैं तुम्हारे सामने बयान कर दूं तुम मेरा गला काट दोगे। एंड व्हाट इज दैट? बट बी श्योर बोथ ऑफ द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज ही वाज टॉट बाय सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हफिज़तु विआअइन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I have learned both of them from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari Kitabul Ilm. And one of them is Ilm al-Ahkam, which is clear, which Abu Huraira radiallahu ta'ala narrated, and that is ilm related to fiqh, ilm related to tafsir. And what is the other ilm? According to Badruddin Aini rahimahullah in his commentary on Bukhari, Umdat al-Qari, and many other commentators on Sahih Bukhari, they said the second ilm is, which Abu Huraira radiallahu ta'ala is mentioning here, is related to ilmul irfan, ilmul ma'rifah. And what is ma'rifah? Recognizing your own self, and through your own self recognizing Allah subhanahu wa ta'ala, as it is stated in Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, we will show you our signs in the universe and within yourselves. So for the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, for his ma'rifah, there are two ways. One way goes through afaq, seeing his signs in afaq, in the universe. And the second is seeing his signs within your nafs, within your own self. आज जिस चीज में हम लैक करते हैं वो आफाकी इल्म तो हमारे पास है बतौर उम्मत, खुदा करे कि वो आ जाए जो गोल्डन एजेस में हमने हासिल किया था। एंड आई विश कि हमारी यूथ इसके ऊपर फोकस करे और वो आफाक का यूनिवर्स का इल्म भी हासिल करे, और उसके साथ जो इल्मुल अनफास है, सेल्फ का इल्म है, ये भी हासिल करे। और सेल्फ की इम्पोर्टेंस ये है कि वनहनु अक़रबु इलैका मिन हब्लिल वरीद, आई एम मोर क्लोजर टू योर जुगुलर वेन। तो इसलिए जो अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर गौर व फिक्र करना है, अपने आप को प्यूरिफाई करना है, उसके लिए ये मोमिन पे लाजिम है। और जो आदमी इस रास्ते पे चलता है, अपने अमल को प्यूरिफाई करता है और अपनी नीयत को प्यूरिफाई करता है और अपना सब कुछ अल्लाह के लिए मुख्तस कर देता है, अल्लाह ताला उसे अपने महबूब बंदों में शामिल कर देता है। मैंने आपका बहुत सा टाइम लिया और मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये एसेंशियल है हमारे दीन के इन फंडामेंटल चीज़ों में है कि अमल में और नीयत में किस तरह इखलास पैदा किया जाए कि हम अल्लाह के महबूब लोगों में शुमार हो जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला
اس رمضان المبارک میں ہم سب کی دعاؤں کو، تسبیحات کو، اذکار کو قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔